بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، شادی میں رکاوٹ ہے اور ہر طرف سے ہر رشتے سے انکار ہو رہا ہے یا پھر رشتہ آ ہی نہیں رہا، تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں بھی آپ ہی کی طرح ایک پریشان حال لڑکی تھی جس کی شادی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اس بات کی وجہ سے میری اور میری ماں کی نیندیں حرام تھی اور ہم ساری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کم صورت تھی، میں بہت خوبصورت لڑکی تھی اور میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ 20 سال کی عمر سے میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ میں بہت بیمار رہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اچانک سے بیماری نے مجھے جکڑ لیا ہے، اور بیماری کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن میرا سر چکرانے لگتا تھا اور ہر وقت مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ میں سارا دن تک سوتی رہتی تھی اور پھر جب اٹھتی تھی تو سر میں چکر آنے لگتے تھے، میں کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ اچانک سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں ایک خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی اور اچانک سے میری صحت کا اس طرح سے گر جانا میری اور میری ماں کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرا رنگ بکھر سا گیا تھا، میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے میری صحت اور میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے جو تھوڑے بہت رشتے آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے تھے، اور جن لوگوں نے میرا رشتہ پہلے سے مانگ رکھا تھا انہوں نے خود ہی فون کر کے انکار کر دیا تھا کہ لڑکی بیمار ہے، کمزور ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھے اور میری ماں کو بہت دکھ پہنچا۔ آہستہ آہستہ میرے لیے رشتے آنے کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور ہم ماں بیٹی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں ایک بے حد حسین لڑکی اچانک سے بے رونق ہو گئی تھی۔ پھر میری ایسی حالت ہو گئی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اور بستر سے لگ گئی تھی۔ پھر مجھے اور میری ماں کو کہیں سے معلوم ہوا کہ کسی حاسد عورت نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے اور میرے رشتوں میں بندش ڈالتی ہے۔ میری صحت پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ اس عورت نے ایسا جادو کیا ہے کہ میری شکل بگڑ جائے، میں بدصورت ہو جاؤں اور میں بیمار ہو جاؤں۔ ہمیں کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں آتا اگر یہ سچ نہیں ہوتا اور میرے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ سب سچ تھا اور میرے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ دنیا حاسدین سے بھری پڑی ہے۔ اگر کسی کو اچھی نوکری مل جائے تو فوراً اس پر بندش کروا دیتے ہیں، اگر کسی کو اچھا گھر مل جائے تو اس کا گھر بکوا دیتے ہیں، یا پھر اس کے گھر میں ایسا جادو کروا دیتے ہیں کہ گھر کے سارے مکین اداس، پریشان اور بیمار ہو جاتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی گھر والوں کو اپنا قرض اتارنے کے لیے وہی گھر بیچنا پڑ جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر میں تو بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میری ماں مجھے جگہ جگہ لے کر گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر کوئی پیر بابا جھوٹا اور ڈھونگی تھا۔ ہر کسی نے اپنا آستانہ بنا رکھا تھا اور ایک کاروبار سمجھ کر اسے چلا رہے تھے، اور انسانوں کا کوئی احساس نہیں تھا اور بس پیسے بٹور رہے تھے۔ ان سارے پیر بابوں کے پاس کسی قسم کی کوئی شفا نہیں تھی۔ یہ سب بس غریبوں کو لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ صرف غریب ہی نہیں، امیر لوگوں کو تو یہ اچھا خاصا لوٹتے تھے۔ جہاں پر غریبوں سے ہزاروں پیسے لیتے تھے وہاں پر امیروں کے کام لاکھوں میں کر دیتے تھے۔ ہم ماں بیٹی پیر بابوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے تھے اور ہمیں کسی طور پر بھی شفا نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے پڑوس میں ایک نئی عورت رہنے کے لیے آئی۔ اس کے ساتھ ایک بیٹا تھا اور وہ بیوہ عورت تھی۔ وہ ہم سے ملنے کے لیے آئی، روابط بھرنے لگے۔ میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے میری حالت کے متعلق دریافت کیا تو میری ماں نے سارا ماجرا اس عورت کو سنایا۔ وہ عورت بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور اسی میں اس کا گزارا تھا، اور اس کے پاس بہت کچھ تھا ہمیں بتانے کے لیے۔ اس عورت نے بتایا کہ تم لوگوں پر دشمن کا حملہ ہے، اس وجہ سے بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے سورۃ قریش کی تلاوت کریں، اور ایک وظیفہ بتاتی ہوں جس کو کرنے کے بعد بیٹی کا رشتہ فوراً سے ہو جائے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ ہمیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ ہم قرآن پاک سے اس جادو کا توڑ کریں
بجائے پیر بابوں کے چکر لگانے سے، لیکن ہم وہ کام جو ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے اسے سب سے آخر میں کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ 7 دن تک کا عمل ہے۔ 7 دن تک مجھے سورۃ مزمل 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اول و آخر درود شریف کے بعد جیسے ہی وظیفہ ختم ہوگا صحت بحال ہو جائے گی اور رشتے دوبارہ سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنی مرتبہ تلاوت کروں، میں تو بیٹھ بھی نہیں پاتی ہوں، کیسے میں سورۃ مزمل کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھوں گی، میں تو بستر سے لگ گئی ہوں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں، میں تو ہر وقت باوضو رہتی ہوں، میں روزانہ تمہاری خاطر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر پانی میں دم کر کے تمہیں وہ پانی بھیج دوں گی، تم وہ پانی پی لینا۔ پھر اس نیک دل عورت نے ایسا ہی کیا۔ 7 دن تک وہ خاص میرے لیے 41 مرتبہ دن میں سورۃ مزمل عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی تھی اور پھر وہ مجھے پانی بھیج دیتی تھی۔ جیسے ہی میں نے سورۃ مزمل کا دم کیا ہوا پانی پینا شروع کیا تو مجھے اپنی صحت میں مثبت تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اتنا پیسہ اور وقت پیر بابوں کے پاس جا کے ضائع کیا، جبکہ اس مسئلے کا حل ہمارے گھر میں اور ہمارے دل میں ہی موجود تھا۔ بہت جلدی میں صحت یاب ہو گئی تھی اور میرا چہرہ ایک بار پھر سے پر رونق ہو گیا۔ میرا حسن جو کم پڑ گیا تھا، آہستہ آہستہ وہ حسن واپس آنے لگا۔ اب میں صحت یاب ہو گئی تھی اور خود ہی سورۃ مزمل کا وظیفہ شروع کر دیا تھا، اور پھر 1 ہفتہ مزید میں نے خود اس وظیفے کو جاری رکھا اور میرے چہرے پر نور آ گیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام بندشوں سے میرا جسم آزاد ہو گیا ہو، اور میرا ذہن جس میں قفل لگے ہوئے تھے بندش کی وجہ سے وہ سارے کھل گئے ہیں۔ جب میرا حسن واپس آ گیا تو میرے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے۔ جلدی سے میری ماں نے میرا رشتہ کر دیا اور میری شادی کر دی۔ میرے ساتھ تو جیسے معجزہ ہو گیا تھا۔ آپ سب بھی اگر رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو سورۃ مزمل کا یہ 7 دن کا عمل روزانہ کریں، چاہیں تو اس کو 7 دن تک کریں، چاہے تو 40 دن تک کریں، لیکن کریں ضرور۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھیں، نہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جس طرح میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے سورۃ مزمل کے اس وظیفے سے، بالکل اسی طرح آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بس آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے اور ڈھونگی پیر بابوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ صرف آپ کا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اسی میں شفا دیکھیں، آپ کو مل جائے گی۔